ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت فرمائیں گے۔ گزشتہ درس قرآن کے اندر ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور یہ آیت نمبر 4 ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیت کریمہ جو بیان ہو چکی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا کا تذکرہ فرمایا تھا، کیونکہ حقیقی حمد و ثنا کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اور اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے 5 اسماء گرامی کا تذکرہ فرمایا تھا، سوائے ایک نام کے جو کہ ذاتی نام ہے اللہ، باقی 4 صفاتی نام ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور مالک ہے۔ اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، وہی ہم پر رحم فرمانے والا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ جب سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے تو بندے اب تجھے عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی ہوگی۔ اب کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے لائق اللہ ہم صرف تجھے ہی سمجھتے ہیں۔ انسان کی حالت جو ہیں وہ 3 قسم کی ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک موجود اور ایک آنے والا۔ ان تینوں حالتوں میں بندہ جو ہے وہ اللہ ہی کا محتاج ہے۔ جب ہم نہیں تھے تب بھی اللہ کے محتاج تھے، اب ہیں اب بھی اللہ کے محتاج ہیں، جب آگے چلے جائیں گے قبر میں، حشر میں، تو تب بھی ہم اللہ ہی کے محتاج ہوں گے۔ اب اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ بندے جب تو ہر حال میں تو اللہ ہی کا محتاج ہے تو تجھے عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی ہوگی۔ کہنا ہوگا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور بڑی لطف کی بات وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں بندے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایاک پہلے ہے، نعبد بعد میں ہے۔ جو پہلے ہے اس کا تذکرہ پہلے ہے، جو بعد میں ہے اس کا تذکرہ بھی بعد میں ہے۔ تو سب سے پہلے کون ہے بولیے؟ اللہ ہے۔ جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہی ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی اللہ تھا، تو اس لیے فرمایا ایاک نعبد، تو جو پہلے ہے اس کی عبادت بھی پہلے کی جائے گی۔ اپنا تذکرہ پہلے، بعد میں بندے کا تذکرہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہم حادث ہیں۔ حضرات گرامی، عبادت کرنے والا خالص اللہ ہی کی عبادت کرے، نہ کہ اس میں دکھاوا ہو۔ اگر دکھاوا ہوا، ریا آ گئی تو عمل برباد ہو جائے گا۔ عمل کیا ہوگا بولیے؟ برباد ہو جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا بہت روتے۔ ان سے پوچھا بابا جی آپ روتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، پتہ نہیں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں، کہیں دکھاوا تو نہ آ جائے۔ اگر ریا میرے اندر پیدا ہو گئی تو میرا عمل برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندے تو نماز ایسے پڑھ کہ گویا رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو حدیث گزر چکی ہے ہماری باب الوحی کے اندر، جب ہم نے وحی کی اقسام بیان کی تھی تو حدیث جبریل کا آخری مرحلہ یہی حدیث ہے کہ نماز ایسے پڑھ کے گویا رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنی طاقت نہیں تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔
یعنی کہ تو رب کے حضور کھڑا ہو کر تیری ساری تمام تر توجہ اللہ ہی کی حضور ہونا چاہیے، کسی اور طرف بولیے نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں دو ذاتوں کا تذکرہ موجود ہے، اللہ کا بھی ادب ہے، ذات مصطفیٰ کا بھی ادب ہے۔ کلمے میں بھی اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام ہے، اذان میں بھی نماز میں بھی ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اتحیات میں رسول اللہ کا ادب کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور کا ادب ہے۔ اور ادب کے لیے توجہ چاہیے، جب کہیں نا السلام علیکہ بھرپور توجہ لگائیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ اتنی گفتگو کے بعد آخری مرحلہ درس حدیث ہمارا درس قرآن کا وہ ہے کہ عبادت اور تعظیم میں فرق بھی جاننا بے حد ضروری ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں، تعظیم کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے لائق سمجھ کر کسی کے آگے عبادت کے لائق سمجھ کر کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر ہاتھ باندھ لینا عبادت کہلاتا ہے، اور کسی کے آگے ویسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ محض تعظیم کہلاتا ہے۔ نماز میں ہم ہاتھ باندھ کے کس کے حضور کھڑے ہوتے ہیں بولیے؟ اللہ کے حضور، اس لیے کہ اللہ کو عبادت کے لائق مانتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بولیے ہرگز نہیں کرتے، نہ ہو سکتی ہے، کرتے بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی۔ تو اس لیے نماز میں ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے اللہ کے حضور ہوتے ہیں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگر کوئی، مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوگا یہ عبادت نہیں ہوگا، تعظیم ہوگا۔ کوئی اپنے پیر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، یا کوئی اپنے والد کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ تعظیم کہلائے گا، عبادت بولیے نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔